یا بنی آدم. اب سورہ اعراف کے تیسرے رکوع اور 8ویں پارے کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے. تو یہ پچھلے رکوع میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا اور نصیحت کی گئی کہ یہ مردود شیطان تمہارے والدین کا بھی دشمن رہا اور تمہارا بھی دشمن ہے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے. لباس کا اہم مقصد شرم و حیا ہونا چاہیے، اور جو لباس بے حیائی پر مشتمل ہو وہ لباس ہی نہیں. خود حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں بعض عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. تو دیکھیے لباس بھی ہے اور حضور انہیں بے لباس فرما رہے ہیں. تو وہ لباس جو شرم و حیا کے مطابق نہ ہو وہ لباس ہی نہیں ہے. ایسا چست لباس کہ جس سے جسم کے اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے ان کا ابھار ابھرے، ان کا شیپ محسوس ہو، یا باریک لباس ہو، یا مردانہ لباس عورتیں پہنے یا مرد عورتوں جیسا لباس پہنے. تو حدیث پاک میں ایسے مردوں اور عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور لعنت کی یہ معنی ہے کہ آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ جو مرد عورتوں کی نقل کرے اور جو عورت مرد کی نقل کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو مردانہ لباس پہننے سے، چست لباس پہننے سے، باریک لباس پہننے سے بچنا چاہیے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں جب جنازہ رکھا جاتا ہے عورت کا تو اسے مردوں کے مقابلے میں 2 کپڑے زیادہ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھے جاتے ہیں، اور سینے پر ایک کپڑا الگ سے باندھا جاتا ہے تاکہ سینے کا ابھار وہ محرم مردوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو. کیونکہ اس عورت کی لاش جو کفن میں لپٹی ہوئی ہے نہ محرم کو دیکھنا اب بھی جائز نہیں ہے. تو محرم مرد ہی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں. ان کے سامنے بھی سینے کا ابھار ظاہر نہ ہو تو موت کے وقت بھی اس کا خیال کیا گیا. حالانکہ مرنے والی عورت کے اس مقام پر اگر کسی کی نظر پڑ جائے اور کفن کے اوپر سے ابھار محسوس ہو تو شہوت نہیں آتی، لیکن پھر بھی اسلام نے ایک مسلمان عورت کی عزت و تعظیم ہمیں سکھائی. تو تعظیم، عصمت، عزت یہ پردے میں ہے. بے پردگی میں عورتوں کی بے عزتی ہے. مغرب نے عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کی عزتوں کو روڈ پر وہ لے آئے، اور اسلام نے انہیں پردے کی چادر عطا فرمائی. اور یہ چادر اس لیے دی گئی کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہم نہیں جانتے کہ کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. ہم کسی کی نگاہ کو روک نہیں سکتے، کس کی نگاہوں میں گندگی ہم نہیں جان سکتے. تو اسلام نے وہ پیارا اسے نظام دیا کہ کوئی گندی نگاہ اس عورت کے جسم پر یا اس کے لباس میں نہ پڑ سکے. خانہ کعبہ پر بھی تو غلاف ہے، مزار پر بھی تو چادر چڑھائی جاتی ہے، قرآن پاک پر بھی تو غلاف چڑھاتے ہیں. تو مزار پر چادر کا ڈالنا، قرآن پاک پر غلاف چڑھانا، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا یہ توہین کے لیے نہیں، عظمت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے. تو مسلمان عورت کو چادر کی نعمت دی گئی اور دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان عورت وہ عظیم الشان عورت ہے کہ وہ تمام عورتوں میں سب سے بلند و بالا ہے. کہ جس طرح اللہ کا گھر، یوں تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن تمام گھروں میں بیت اللہ سب سے بلند و بالا ہے. یوں تو ہر کتاب جس میں دین کی باتیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن تمام دینی کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے. تو یہ پردہ عورت کی توہین کے لیے نہیں. ارشاد فرمایا وہ لباس تمہیں نازل کیا کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے. وہ ریشن اور زینت کا لباس، کہ انسان کی شخصیت لباس سے بنتی ہے. جب کوئی دینی لباس پہنتا ہے، سنتوں بھرا لباس پہنتا ہے تو اس کے اثرات بھی انسان کے ذہن پر پڑتے ہیں، اور جو کوئی بے حیائی کا لباس پہنتا ہے تو اس کے اثرات بھی انسان کے ذہن پر پڑتے ہیں. وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس وہی سب سے بہترین لباس ہے. یعنی جس طرح تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارا لباس میلا نہ ہو، لوگوں کے سامنے جائیں تو اچھا لباس پہن کے جائیں، تم تقوی اور پرہیزگاری بھی حاصل کرو کہ جس طرح تمہارا ظاہر لوگوں کے سامنے ہے اس سے بڑھ کر تمہارا باطن اللہ کے حضور ہونا چاہیے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے.
لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔